ایک شخص بیٹھے ہیں جنگل میں اور بکریاں چرا رہے ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آتے ہیں, بزرگ آتے ہیں, وہ آپ کو سلام کرتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, کہتے ہیں حضور والا اگر آپ ہاتھ کیجئے میں آپ کے ہاتھ چوموں. انہوں نے کہا ظاہری لباس تو آپ کا بڑا اچھا ہے, مجھے آپ کے چومنے چاہیے. انہوں نے کہا نہیں, تم بظاہر تو بکریاں چلا رہے ہو لیکن تیرا مقام بڑا ہے. میں 3 دن سے خواب یہی دیکھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آتے ہیں, کہتے ہیں فلاں جنگل میں جاؤ, چروائے کے جا کے ہاتھ چومو اور اس کو جا کے میرا سلام دینا اور کہنا تیرا عمل بڑا اچھا ہے. وہ کیا عمل ہے؟ عمل یہ ہے کہ جب یہ بکریاں لے کے آتا ہے اور جہاں سے وہ گزر جاتی ہیں تو پھر یہ جنگل میں چھوڑتا ہے, واپس آتا ہے, راستے جہاں جہاں وہ مینگنے کرتی ہیں, گند ڈالتی ہیں, اس کو صاف کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دینا, میرے جانور گزرتے ہیں, لوگوں کے پاؤں گندے نہ ہو جائے, مجھے معاف کرنا. اور یہ وہاں سے آ کے جھاڑو دیتا ہے, صبح جاتے ہوئے جب شام لوٹتا ہے تب بھی جاتے ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے عمل کو قبول کیا ہے اس وجہ سے اور اسے اپنا دوست بنا لیا ہے. یہ سائیں شرف الدین رحمۃ اللہ مکتوبات شرعیہ میں ارشاد فرما رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں معاملات انسانی کس طرح کی حیثیت رکھتے ہیں. اگر سوچ میں آ جائے کہ ہم نے بندوں کے لیے کوئی اچھا کرنا ہے, بندوں کے لیے اچھا کرنا ہے, رشتہ داروں کے لیے, ہمسایوں کے لیے, غریبوں کے لیے, تو یہ قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ آپ قرآن پڑھ لیجئے, قرآن کی تعلیم پڑھ لیجئے. اس کی پوری تعلیم کا جو نچوڑ ہے کہ یہ قرآن انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے, جنات کے لیے نازل ہوا ہے, ان کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے.